کسی بہت بڑے بزرگ کا، ایک صوفی بزرگ کا قول ہے کہ جب خاندان نبوت کو، جب نبی پاک کے خاندان کو شجروں سے پہچاننا مشکل ہو جائے، جب نبی کا خانوادہ شجروں سے نہ پہچانا جا سکے، ایسے حالات پیدا ہو جائیں، تو اس وقت تو دو چیزوں سے خانوادہ نبوت کو پہچان سکتے ہیں، ایک تو ان کا صبر ہے اور دوسرے ان کی سخاوت ہے۔ اس لیے کہ نبی کا خاندان کہیں بھی پہنچے، کوئی چیز ان کے پاس ہو نہ ہو، لیکن یہ دو جوہر، ایک تو صبر اور سخاوت، یہ کبھی ان سے الگ نہیں ہو سکتے۔ صبر میں ان کے برابر آپ کسی کو نہیں پائیں گے، اس لیے کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین جن کی کل شہادت کا دن گزرا، وہ فرماتے ہیں کہ جب اہل بیت کا خمیر تیار ہوا ہے تو اس خمیر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر رکھا ہے۔ ایک یعنی کہ ان کے خمیر ہی میں صبر ہے، خدا نے وہ قوت دی ہے صبر کی، وہ صلاحیت دی ہے صبر کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور کربلا والے جو صبر کر گئے، اس کا تصور کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ تو کریں کیا ہمتیں تھی، ان کی ہمتوں کو سلام، ان کی جرأتوں کو سلام، ان کی طاقتوں کو سلام۔ جتنا اللہ اکبر انہیں ستایا گیا ہے، کربلا کے میدان میں ذہنی طور پر بھی ٹارچر کیا گیا، دل کو بھی چھلنی چھلنی کیا گیا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین کو علالت اور بیماری کے باوجود اللہ اکبر ان کو گردن سے لے کر پیروں تک زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ حضرت پیر نصیر الدین علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ عداوت کے نصیر کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں، عداوت کے بھی نصیر کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں۔ کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، بیماروں پر تو کافر بھی رحم کرتے ہیں، لیکن اللہ اکبر وہ کیسے بدبخت، وہ کیسے بدعمل، وہ کیسے بدکار لوگ تھے جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ سلوک کیا کیا۔ اگر آپ مابعد کربلا اور اہل بیت کی قربانیوں کو سننا چاہتے ہیں تو ذرا دل کے کانوں سے اللہ اکبر اپنے کلیجوں کو تھام کر وہ داستان سنیں۔ اللہ اللہ! ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، اگر انسان پر کوئی مصیبت آئے، انسان پر کوئی بلا نازل ہو اور اس کے پاس تسلی دینے والے موجود ہوں، ہمت دینے والے موجود ہوں، تو وہ مصیبت اتنی بھاری نہیں لگتی، اس لیے کہ لوگ موجود ہوتے ہیں ساتھ دینے کے لیے، سہارا دینے کے لیے، مدد کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اگر وطن میں اللہ نہ کرے اس کے گھر کوئی حادثہ ہو جائے، بھائی آئے تسلی دینے، بہنیں آئے تسلی دینے، ماں باپ آئے تسلی دینے، تو اس وقت انسان کو ہمت ہوتی ہے۔ لیکن ایک انسان اکیلا سفر میں ہے اور اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، اب کوئی مددگار نہیں، کوئی معاون نہیں، کوئی تسلی و تشفی دینے والا نہیں، بتاؤ اس وقت تو اس کی تکلیف اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اللہ! میدان کربلا میں اللہ اکبر حضرت امام قاسم کی شہادت ہوئی، حضرت مولا علی اکبر کی شہادت ہوئی، حضرت امام علی اصغر کی شہادت ہوئی، حضرت اون محمد کی شہادت ہوئی، حضرت محمد ابن علی کی شہادت ہوئی، عبداللہ ابن علی کی شہادت ہوئی، ابو بکر ابن علی کی شہادت ہوئی، عمر ابن علی کی شہادت ہوئی، عثمان ابن علی کی شہادت ہوئی، عباس ابن علی کی شہادت ہوئی، امام مسلم کے بھائیوں کی شہادت ہوئی، امام مسلم کے بیٹوں کی شہادت ہوئی۔ اللہ اکبر! حضرت عبداللہ ابن امام حسن کی شہادت ہوئی۔ اس طریقے سے یہ شہادتیں ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں۔ اور اخیر میں اللہ اللہ صبح سے لے کر کے دوپہر تک جو سب کا لاشا اٹھاتے ہوئے لاتا رہا
رہا، سب کے لاشیں اٹھا اٹھا کر کے لاتا رہا۔ آخری میں وہ میر کارواں بھی جو ہے، وہ میر کارواں بھی اپنے کارواں کو چھوڑ کر اللہ کی امان میں دے کر جام شہادت نوش کرتا ہے۔ امام حسین پاک کی شہادت ہو جاتی ہے۔ جب امام حسین کی شہادت ہوئی پھر کیا کیا؟ اللہ اللہ، ان بدبخت یزیدیوں نے امام پاک کی شہادت کے بعد صد الافاضل نے بھی لکھا ہے، استاد زمن نے بھی لکھا ہے، اہل سنت کی بڑی بڑی کتابوں میں ابن جریر طبری نے بھی لکھا ہے کہ اللہ اکبر، وہ سارے لاشوں کو جو ہے ایک میدان میں اکٹھا کر لیا گیا، یعنی جن لوگوں کو شہید کیا تھا اب تک ان کو ایک میدان میں اکٹھا کیا اور شہیدوں کے کپڑے بھی اتار لیے، شہداء کے کپڑے بھی اتار لیے۔ آپ اندازہ کریں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کافر بھی اگر کسی کو مار جائیں، بلکہ اللہ 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 اکبر، یہ حالت ہے، اسلام کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی کتا پاگل ہو جائے، لوگوں کو کاٹنے لگے اور مجبوری کے طور پہ کسی کتے کو مار ڈالنا پڑے اور کتا مر جائے، اب مرنے کے بعد اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ کتا مر چکا، تمہاری ضرورت پوری ہو گئی، اب اس کے بعد آپ نہیں مار سکتے، مرنے کے بعد آپ اس کو نہیں مار سکتے۔ کتے جیسے جانور کے بارے میں اسلام نے یہ ادب سکھایا ہے کہ جب کتا مر جائے تو اس کی لاش کی بھی بے حرمتی مت کرو، یعنی اس کو پھر نہ مارو، کیونکہ اب آپ کا مقصد ختم ہو چکا ہے، آپ کے مقصد پورا ہو چکا ہے کہ آپ کتے کو مار چکے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کتا جہاں بیٹھا ہو تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جہاں کتا ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ لیکن اللہ اکبر، کیا وہ بدبخت تھے، ان کے دلوں میں اہل بیت کا کیسا حسد تھا کہ اللہ 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 اکبر، جس مذہب نے جانوروں کے حوالے سے یہ آداب سکھائے ہوں، اس نبی کا جس نبی نے یہ تعلیم دی ہو، اس کا کلمہ پڑھ کے اس کے وہ شہزادے، اس نبی کے وہ شہزادے جن کے لیے میرے نبی اپنے سجدوں کو طویل کر دیتے ہیں، جن کے لیے میرے نبی منبر سے خطبہ چھوڑ کر نیچے اترتے ہیں، ان روایتوں کا کون انکار کر سکتا ہے؟ وہ حسین ابن علی، اللہ اکبر، جب کبھی آتے بچپنے میں تو میرے نبی ان کو دیکھتے کہ وہ لڑکھڑا رہے ہیں، سرکار کسی صحابی سے نہیں کہتے کہ میرے بچے کو اٹھا کر میرے پاس دے دو، بلکہ حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کسی صحابی کو حکم فرماتے اور وہ لا کر کے امام پاک کو حضور کی گود میں بٹھا دیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حضور علیہ السلام نے محبت کے تقاضے بھی پورے کیے اور لوگوں کو مولا حسین کی عظمت بھی بتائی۔ اللہ اکبر، وہ رسول اللہ اللہ جس نے یہ حکم فرمایا کہ خطبہ ہو رہا ہو تو آپ دائیں بائیں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ احناف کے یہاں تو مسئلہ یہی ہے کہ خطبے کے درمیان آپ دائیں بائیں بھی نہیں دیکھ سکتے، آپ آپس میں بات چیت نہیں کر سکتے۔ وہ خطبہ جس کی اہمیت اتنی ہو، اللہ کے رسول نے خطبہ روک کر کے منبر سے نیچے تشریف لائے اور امام حسین کو اٹھا لیا اور اپنی گود میں بٹھایا، اور جو خطبے کا عنوان تھا اس کو وہیں چھوڑا، جس عنوان پہ خطبہ ہو رہا تھا اس کو وہیں چھوڑا اور امام حسین کی فضیلت کچھ بیان فرمائی۔ آپ غور کریں، جس کی شان یہ ہو، اس حسین پاک اور ان کے ساتھیوں کے ان بدبختوں نے کپڑے بھی چھین لیے۔ صرف کپڑے نہیں چھینے بلکہ ایک بدبخت نے اعلان کیا، کون ہے ان کی لاشوں کو روندے گھوڑوں کی ٹاپوں سے؟ تو 50 گھوڑے لے کر وہ یزیدی آئے اور ان نرم نازک جسموں کو کچلنا شروع کیا، جس جسم پاک کو اللہ کے رسول چومتے تھے، جس کو سینے سے لگاتے تھے، ان کو کچلنا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلنا شروع کیا۔ آپ مجھے بتائیں، کسی بیوی کے سامنے کسی کے شوہر کو تھپڑ مارا جاتا ہے، اس بیوی کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ لیکن وہ بیویاں خیموں سے دیکھ رہی ہے کہ رسول اللہ کے شہزادوں کے وجود ناز کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلا جا رہا ہے، بیویاں رو رہی ہیں، ادھر لاشوں کو کچلا جاتا ہے گھوڑوں کی ٹاپوں سے، اور ادھر کچھ بدبخت جو ہے پھر خیمے پر بھی حملہ کر دیتے ہیں۔ خیمے پہ حملہ کیا،
حمید ابن مسلم کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، یہ یزید کے لشکر میں تھا، وہ دیکھ رہا تھا، اس نے بیان کیا کہ جب خیمے پہ لوگوں نے حملہ کیا تو خیمے جو ہے جلا دیے، اور خیمے جلا کر انہوں نے بیویوں کے زیورات چھیننے کی کوشش کی۔ سیدہ زینب نے کہا سنو، ہمیں ہاتھ نہیں لگانا، ہم نبی کی بیٹیاں ہیں، ہم نبی کی بیٹیاں ہیں، ہمارے لیے قرآن میں آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے، تمہیں زیور چاہیے، ہم سارے زیور تمہیں اتار کر دے دیتے ہیں۔ بیویوں نے زیور اتار کر دے دیے، ان بدبختوں کو وہ زیور اتار کر دینے پر بھی جو ہے ان کے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوئے، بلکہ زیور کے ساتھ انہوں نے بیویوں کی چادر بچھین لی۔ وہ خواتین، وہ سیدانیہ، وہ سید زادیاں جن کے گھروں میں حضرت جبریل امین جیسا فرشتہ بھی اجازت کے بغیر نہیں آتا، جبریل بھی جن کے حجروں میں اجازت کے بغیر نہیں آتے، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت،